لیو ٹالسٹائی روس کا عظیم ادیب تھا جس کی تخلیقی صلاحیت کی مہارت سے عالمی ادبی افق آج تک چمک دمک رہا ہے۔ جب ٹالسٹائی کی بیوی صوفیا اس کی زندگی میں آئی تو اس کی شہرت کا آفتاب ابھی طلوع ہی نہیں ہوا تھا۔ ٹالسٹائی جیسے رومانوی اور ہم جہت مزاج کے حامل انسان کی زندگی میں اس کی بیوی ایک مستقل حیثیت کی صورت میں سامنے آئی، جس نے ہر مشکل وقت میں ٹالسٹائی کا ساتھ دیا۔ جب وہ ایک گمنام شخص تھا اس وقت بھی صوفیا نے اس کا ساتھ دیا، اور جب وہ شہرت کے بام عروج پر تھا تو اس وقت بھی صوفیا نے اس کا ساتھ دیا۔ اس کے لیے یہ محاورہ درست ثابت ہوا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسی عورت کا اعتماد اس کے شوہر کی نظر میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ انتہائی اعتماد کے ساتھ اپنی خودداد صلاحیتوں کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ آئیے اس جوڑے کے ساتھ ازدواجی زندگی کے آخری سالوں میں کیا ہوا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹالسٹائی اپنے تخلیقی عمل کو رائلٹی کے تابع نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک وصیت تیار کی جس میں اپنے تخلیقی کام کو اپنی موت کے بعد رائلٹی فری قرار دیا۔ اس پر اس کی بیوی اور بچوں کا اس سے اختلاف ہو گیا، سوائے ایک بیٹی کے سب اس کے مخالف ہو گئے۔ ٹالسٹائی اور اس کے بیوی بچوں کے درمیان یہ سرد جنگ چلتی رہی، لیکن ٹالسٹائی اس بات سے دستبردار ہونے کے لیے قطعاً تیار نہ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹالسٹائی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو یہ حق ضرور دے دیتا، لیکن وہ ایک حقیقی تخلیق کار تھا، اس لیے اس نے مادیت سے مبرہ ہونے کی کوشش کی۔ چونکہ اعلیٰ تخلیق کار جب لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے احساسات میں سے مادیت کو نکال باہر پھینکتا ہے۔ ٹالسٹائی بھی ایسا ہی تھا۔ وہ 82 سال کی عمر سے تجاوز کر چکا تھا اور بیمار رہنے لگا تھا۔ اس کی بیوی صوفیا اب تک مادیت کو ترجیح دیتی تھی۔ وہ اعتماد جو زندگی بھر قائم رہا اب کچھ ڈگمگانے لگا تھا۔ موسم کی ایک انتہائی سرد رات کو جب ٹالسٹائی سویا ہوا تھا اسے ہلکے سے شور کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ طبیعت کی خرابی کے باوجود آواز کی تلاش میں دوسرے کمرے تک جا پہنچا تو اس کا زندگی بھر کا پرسکون اعتماد کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کی بیوی اس وقت اس کے خفیہ کاغذات میں سے اس کی وصیت تلاش کر رہی تھی۔ ٹالسٹائی سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ اپنے بیمار جسم کے ساتھ ٹھٹھرتی ہوئی یخ بستہ رات میں گھر سے باہر نکل گیا اور ریلوے اسٹیشن کے قریبی پلیٹ فارم پر انتہائی سرد بینچ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کا بیمار جسم اتنی شدید سرد رات کی ہولناک سردی کو برداشت نہ کر سکا اور ساتھ ہی ٹوٹے ہوئے جذبات میں لپٹے ہوئے دل کو دو نیم کر دیا۔ وہ عظیم قلمکار جو نواب خاندان میں پیدا ہوا تھا انتہائی کسمہ پرسی اور بے چارگی کے عالم میں شدید سردی کی وجہ سے داعی اجل کی طرف سدھار گیا۔ ہم لوگ اس کے اس رویے سے نفرت کر سکتے ہیں، لیکن عصبی حساس شخص اپنے کرب کو اسی طرح ہی ختم کر سکتا ہے۔ ٹالسٹائی نے بھی یہی کیا۔ اب اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ دنیا اسے کیا کہے گی۔